دوسری خبر جو ہے وہ ہے کہ تنہائی اور اکیلے پن سے کیسے نپٹنا ہے۔ ایکسپرٹ ٹپس آن ہاؤ ٹو ڈیل ود لونلینس اینڈ وائی اٹس امپورٹنٹ، اس کی نیوز سورس جو ہے وہ news.yahoo.com سے ہم نے لی ہے۔ خواتین حضرات، تنہائی جو ہے یہ بذات خود ایک سمجھیے کہ بہت بڑی بیماری ہے، اور جب کوئی انسان جو ہے بلکہ جانور بھی یہ اکٹھے رہنا، ٹرائبز میں رہنا یا ریوڑ میں رہنا یا قبیلوں میں رہنا یا ایک دوسرے سے جڑ کے گھرانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، سب سے جو بڑی سزا ہوتی ہے کسی بھی شخص کو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیں۔ سولیٹری کنفائنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کسی ایسی جیل میں، کسی ایسی پابند سلاسل کر دیں، سلاخوں کے پیچھے لے جائیں جہاں پہ ان کو اکیلے رہنا پڑے۔ یہ جو اکیلے رہنے کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور روگ ہوتا ہے، یہ انسان کو ذہنی طور پہ دیوانگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ سب کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں، مگر موبائل ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور دور اور جدا جدا ہیں، اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بیلونز میں، اپنے اپنے بلبلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھانے کی میز پر ملتے تھے۔ آج کل آپ ریسٹورانٹس میں یہ دیکھیں گے کہ اکٹھے گئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، مگر سب نے اپنے اپنے موبائل کھولے اور ان کے اندر محو ہیں، ان کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لونلینس ہے یہ ہمارے ذہن کو بہت بری طرح سے ایکسکیوز می، جو اکیلا پن ہے، لونلینس ہے، تنہائی ہے، یہ ہمارے ذہن کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے، کیونکہ ہماری جو حواس خمسہ ہیں وہ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ان پٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آنکھوں سے ان پٹ چاہیے، کانوں سے ان پٹ چاہیے، جو مہک اور خوشبوئیں یا فور دیٹ میٹر جو اچھی خوشبو نہیں ہے، بدبو ہے، وہ ہمیں ان پٹ دے رہی ہوتی ہے، اور لمس ہمیں جو چھونے کی حصہ ہے وہ بھی ان پٹ دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری حواس خمسہ ہیں یہ ہمارے جذبات کو متحرک کرتی ہیں۔ اگر ہمارے جذبات جو ہیں وہ بالکل ایسے ہے جیسے پانی کھڑا ہو جائے بالکل اور چلے نہ، تو پانی میں بدبو آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ان پٹ ہمارے تک نہیں آ رہی تو جذبات جو ہیں وہ بالکل ان کو کیسے ماڈولیٹ کرنا ہے، جذبات کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ ہم بھول جائیں گے، اور اس طرح سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو تنہائی سے کیسے بچا جائے؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم کسی گھر میں رہتے ہیں، گھر میں افراد رہتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک معاشرے کا پورا ایک صحیح سیٹ اپ ہے، اگر یہ لوگ بہت ہی قریب میں رہتے ہیں اور ان کو اپنی اپنی ایک سپیس نہیں ملتی، ڈسٹینس نہیں ملتا، تو اس میں بھی کئی دفعہ کھوے سے کھوا چھلنے لگ جاتا ہے، پانڈے جو ہے کھڑکنے لگ جاتے ہیں، برتن جو ہے آپس میں زیادہ کھڑکنے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ تو بالکل بہت زیادہ اگر کہیں پہ ایک ہی جگہ پہ لوگ رہ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں اور وہ کمروں میں 6-6 7-7 8-8 افراد رہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ بھی ٹو مچ ہے۔ تو دونوں ایکسٹریمز جو ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، یہ جو پیچھے پینڈیمک رہی، یہ جو ایک وبا پھیلی رہی، وبا جو تھی وہ اس کی کووڈ-19 کی، اس میں لوگ جو ہیں وہ گھروں سے کام کر رہے تھے اور دفتروں میں نہیں جا رہے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی نوکریاں جو ہیں وہ سارا دن گھر میں رہتے تھے، ڈرائنگ روم میں یا اپنے کسی بیڈ روم میں
کمرے سے ہی آپریٹ کر رہے تھے، یا طالب علم جو تھے وہ یونیورسٹی نہیں جا پا رہے تھے، اسکولز نہیں جا پا رہے تھے. اس سے بھی ذہن کے اوپر ایسے اثرات مرتب ہوئے جن میں کہ سوشل سکلز، یعنی کس طرح سے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے ان سے تال میل رکھنا ہے، یہ متاثر ہوا. تو کئی دفعہ اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بیلنس، ایک توازن زندگی کا قائم رہے اور یہ توازن جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو سوشل سکلز میں ایک جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آج ہی ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ جوپیٹر جو ہے اس کے شاید کم و بیش 60 سے 70 چاند ہیں، مونز ہیں. ہماری جو ارتھ ہے اس کا ایک چاند ہے، ایک مون ہے. اب ان کا آپس میں ایک تال میل ہے، بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، مگر جو چاند ہے وہ ارتھ کے ارد گرد طواف کر رہا ہے. اور جو ہماری ارتھ ہے وہ جیسے ایک ہیمر تھرو ہوتی ہے، ایک ہیمر تھرو اولمپکس میں ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ ایک ہتھوڑی کو لے کر، ہتھوڑی نما چیز کو، ایک بال نما چیز کو لے کے یوں گھومتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دور جا کے گرتا ہے. تو یہ جو ہماری ارتھ ہے یہ جس طرح سے گھوم رہی ہے، اس کی جو کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے، وہ ارتھ مون کو اپنے ارد گرد لے کے چلتی ہے، اور ہماری ارتھ جو ہے وہ طواف کر رہی ہے سورج کا. بالکل اسی طرح رشتے بھی کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں، کبھی دور چلے جاتے ہیں، مگر ان کا جو جذب باہم ہے وہ اصل میں ایک دوسرے کو لے کر کے چلتا ہے. اس لیے اسکول ہو، کالج ہو، ورک پلیس ہو، گھر ہو، معاشرہ ہو، ورک پلیس ہو، اس میں اگر کوئی تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، جو لوگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ یہ لت میں پڑ جاتے ہیں، بری عادات کی لت میں پڑ جاتے ہیں، ڈرگز یا الکوہول، وہ بھی کئی دفعہ اس بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا گھر میں رہنا ممکن نہیں رہتا اور وہ سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اپنی جو فیملی ہوتی ہے، نیوکلیئر فیملی ہوتی ہے، کور فیملی ہوتی ہے، اس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بے گھر لوگ جو ہیں، بے گھر افراد جو ہیں، ان کی بھی زندگی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے اور ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اور مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تنہائی جو ہے اس کا عذاب سب سے بڑھ کر عذاب ہے، اور ایک توازن تناسب میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ ہمارے ذہنی اور جسمانی خلل آ جاتا ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. سو یہ جو خبر تھی تنہائی اور اکیلے پن سے کیسے نپٹا جائے، اس سے نپٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک بیلنس قائم رکھیں اور صرف موبائل فونز تک اور ٹی وی سکرینز تک اپنے آپ کو مقید نہ کر لیں، اپنے آپ کو محدود نہ کر لیں، اور سکولز، کالجز، گھر، اس میں ایک بیلنس جو ہے اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. اور یہ بیلنس اگر ٹو مچ ہو جاتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں ایک ہی گھرانے میں، تو پھر جو ہے ان میں آپس میں رکاوٹیں اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے دوریاں اور فاصلے آ جاتے ہیں، اور یہ ایک بیلنس ہمیں قائم رکھنا چاہیے.